اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 سے انشاءاللہ اپنا سٹارٹ کریں گے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں کہا ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ تو اس میں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے فائدے کے لیے سم ٹائم اپنے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیات کے مطلب اپنے حق میں نکال لیتے ہیں، حالانکہ اس وقت بھی ہمارا ضمیر ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ کیونکہ جب ہم ان آیات کو اپنے حق میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً ہم کوئی ایسا راستہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کی حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ایک اس کا توازن رکھنا، جو چیزیں پرائمری ہیں، سب سے زیادہ اہمیت کی ہیں، ان کو رکھنا، یہ تو آپ کی ضمیر اور سچائی کی آواز ہے۔ اور یقیناً جب آپ کسی سمجھدار سے مشورہ کریں تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس کو ان چیزوں کو اس طرح انٹرپریٹ نہیں کرنا۔ اور یہ بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے ایک اور شعر میں کہا ہے ہماری نصیحت کے لیے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ یعنی کہ اگر کوئی چیز آپ کو اللہ کے اصل حکم سے ہی دور کر رہی ہے تو آپ کی وہ ایسٹس ہیں، آپ کی وہ املاک ہیں، اولاد کی محبت ہے، یا آپ کی مال و دولت ہے جو آپ کو گمراہ کر رہی ہے، تو یہ سب کے سب اگر آپ کو اللہ سے دور کر رہے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں اور آپ ظلم و ناانصافی پر ہیں اور حق تلفی پر ہیں، تو یہ سب کے سب فتنہ ہے۔ اگر آپ اللہ کا نام لے کر تلوار بھی اٹھاتے ہیں اور انصاف نہیں کر رہے اور وہ در حقیقت اللہ کے لیے نہیں ہے تو یہ بھی فتنہ ہے۔ اور تلوار تو کیا، آپ اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگا رہے ہیں اور آپ کی نیت میں خدا خوفی نہیں ہے، اور وہ سب کا سب کسی نہ کسی آیات کو بدل کر اپنے حق میں کر رہے ہیں، تو یہ سب کا سب فتنہ ہے۔ خدا تو دلوں کو اور نیتوں کو جانتا ہے، اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ کس کو خدا عزت دے دیتا ہے تو وہ کیوں دیتا ہے، اور کسی کو نہیں دیتا تو وہ کیوں دیتا ہے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ خدا دلوں کو دیکھتا ہے، خدا نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اور خدا نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ وہ دانا اور قدردان ہے، خدا ہمیں پہچاننے والا ہے، خدا ہماری نیتوں کو جانتا ہے۔ اسی لیے ہر انسان کی منزل، ہر انسان کا جو اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ دیتا ہے، وہ سب کا سب فرق ہے۔ اور جو سیدھے راستے پر رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے والی اور زیادہ بڑی کامیابیاں ضرور دیتا ہے۔ تو دیر ہوتی ہے اندھیر نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ سیدھے راستے میں فلاح اور کامیابی ملتی ہے۔ یہ ایک آیت ایسی ہے کہ جس سے ہمیں بہت بڑا لیسن ملتا ہے۔ آیت نمبر 42، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ ملاؤ، خلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔ مینلی یہاں پر قوم یہود کو اللہ تعالیٰ وارن کر رہا ہے کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ کی کتاب میں یہ ذکر ہے کہ آخری نبی نے آنا ہے، اور آپ صرف اپنے کاروبار کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی برتری کے لیے آپ اس حقیقت کو چھپا رہے ہیں۔ تو حق کو نہ چھپاؤ، تمہیں اس بات کا علم ہے، اور یہ اللہ سے ڈرو۔ تو انہوں نے یہاں تک چھپایا تھا کہ کچھ آیات کو تو ان کی کچھ بکس میں چینج کر دیا گیا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بائبل ہے وہ تو ویسے بھی اس وقت کرنٹلی 4 ہیں، تو مختلف احکامات کو اپنے فائدے کے حساب سے مختلف لوگوں نے اس میں چینجز کی تاکہ لوگوں تک سچائی نہ پہنچ جائے، اور بہت سارے احکامات صحیح بھی موجود ہیں لیکن اس میں تحریفات ہو چکی ہیں۔ ساری کتابوں میں صرف ایک قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کا ذمہ لے رہا ہے، اور جو ہے اسی لیے یہ خدا کا کلام اپنی پیور حالت میں موجود ہے، اور ہمیں دل سے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ قرآن پاک جو ہمیں حکم دے رہا ہے وہ سب سچ ہے اور وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور نمازوں کو قائم کرو، آیت نمبر 43، اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا راستہ بتا رہا ہے کہ نمازوں کو باقاعدگی سے پڑھو۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اخلاق کے بہت اچھے ہیں، اگر ہم نمازیں نہ بھی پڑھیں تو خیر ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ سنا ہے، یہ پچھلے پروگرام میں بھی بات ہوئی تھی، یقیناً ان کا اخلاق کا بہت بڑی بات ہے، اور ہو سکتا ہے بہت سارے نمازیں پڑھنے والوں سے وہ اپنے اخلاق کے سبب بہتر ہو، لیکن وہ ادھورے ہیں۔
اگر کوئی یہ کہے کہ میرا اخلاق بہت اچھا اور میں نمازیں نہیں پڑھتا، اس کی ایک بات بہت اچھی ہے لیکن ایک نہیں. اور اگر کوئی کہے کہ میں نمازیں تو سب پڑھتا ہوں لیکن اس کا اخلاق اچھا نہ ہو تو وہ بھی ادھورا ہے. پرفیکٹ لوگ اور جو واقعی قابل تعریف ہیں وہ ہیں جو ان میں یہ دونوں خوبیاں موجود ہیں. تو نمازوں کو قائم خدا ہی ہم سے کہہ رہا ہے، ہم سے ایک بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ نمازیں پڑھو، تو ہمیں اس پر زیادہ بہتر اور وہ پڑھنا اس چکر میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. ہم نمازوں کو آپ باقاعدگی سے پڑھیں کیونکہ وہ ہمارا خدا کہہ رہا ہے ہم سے. زکوٰۃ دو، یعنی اللہ کی راہ میں جو کم از کم جو فکس کی گئی ہے وہ زکوٰۃ دو، اس میں کوئی آپ کی نہیں ہونی چاہیے کوتاہی. اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور جو عبادات باجماعت کرنی ہے، باجماعت نماز جہاں پڑھنی ہے وہاں باجماعت نماز ادا کریں. کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟ آیت نمبر 44 اس وقت ہم نے کمپلیٹ کیے. یہاں پہلا ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کہ تم لوگوں کو اگر بھلائی کا حکم دے رہے ہو تو پہلے خود صاحب عمل ہونا چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اس اچھی باتوں پہ عمل کریں، یا بہت سارے اصول آپ لوگوں کو تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کریں لیکن خود آپ اس پہ عمل نہیں کر رہے، تو یہ بھی ناانصافی ہے. تو خدا ہی کہہ رہا ہے کہ آپ جو باتیں دوسروں سے توقع رکھتے ہیں اپنے لیے، آپ خود بھی ویسا بنیں، اس پہ عمل کریں. اگر آپ اچھے ہوں گے تو آپ کو خود بخود دنیا میں اچھے لوگ ملیں گے. اسے کہتے ہیں ورچیو از اٹس اون ریوارڈ. جب آپ اچھا کریں گے تو آپ کے ساتھ اچھا ضرور ہوگا. اگر آپ برا کریں گے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ بے حساب جائے گا، کوئی اور کہیں اور آپ کے ساتھ برا کرے گا. آیت نمبر 45، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو. یہ چیز شاک ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ جب ہمیں پرابلمز آ جائیں تو ہمیں کیا کرنا ہے. لوگ مسائل آتے ہیں تو لوگ میں نے دیکھا بڑی جلدی نیگیٹو ہو جاتے ہیں، اور تھوڑا سا تھکتے ہیں تو خود اللہ کے ہی کچھ لوگ تو ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو یہ ملا ہی نہیں. تو یہ بہت ہی نیگیٹو تھنکنگ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی تو کہتا ہے کہ انسان اور حیوان میں بس ایک صبر کا ہی تو فرق ہے، کہ جو صبر کرتا ہے وہی ایک انسان ہونے کا حق ادا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے مشکلات میں جب صبر کا مرحلہ آتا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ کی بہت نظر میں ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی اس کی ہر تکلیف کا وہ گواہ ہے، اس کو محسوس کر رہا ہے. اور جو طاقت جو خدا جو ہر چیز کا مالک ہے، جب وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہر چیز کا حساب کر رہا ہے تو ہم کیسے یہ مایوس ہو سکتے ہیں کہ ہمیں اس کا کوئی حساب نہیں ملے گا. تو صبر کرنے والوں کا بہت اجر ہے. آپ کسی بھی مشکل میں اگر آپ کو کوئی پیش آتی ہے تو آپ اس میں کوئی نیگیٹو راستہ اختیار نہ کریں. یہ کمزور لوگوں کی نشانی ہے. کچھ لوگ غلط طرف چلے جاتے ہیں، غلط لوگوں سے گائیڈ لائن لینے لگتے ہیں، غلط سوسائٹی میں پڑ جاتے ہیں، غلط عادات اپنا لیتے ہیں. ہرگز نہیں. اگر آپ کسی مشکل میں آتے ہیں اور اگر آپ کا اس وقت غلط راستہ تھا تو اس کو چھوڑ دیں. اگر وہ مشکل آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے ہے تو آپ اس غلطی کا اپنا محاسبہ کریں. سب سے پہلے یہ سوچیں کہ آپ سے کہاں غلطی ہوئی، کہ آپ نے کہاں کسی کی حق تلفی کی، کہاں ناانصافی کی. اپنے اندر سے وہ برائیاں دور کریں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو حق پہ رہتے ہوئے آپ کے ساتھ پرابلمز آ رہے ہیں تو یہ تو پھر بہت ہی بڑا مقام ہے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے. وہ تو آپ کو آزما رہا ہے. سیدھے راستے پر اگر مشکلات آ رہی ہیں تو پھر آپ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب پرابلمز آئیں آپ صبر کریں اور نماز کے ساتھ مدد طلب کریں. یعنی نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، دعا اور عبادت کریں. تو کیونکہ آپ اس وقت ایک بہت بڑے مقام پر ہیں کہ راہ حق پر آپ کے ساتھ صبر آ رہا ہے، تو اس کا تو آپ کو بے حساب اجر ملے گا جس کو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا. اور یہ چیز یقیناً اللہ پھر آگے ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ چیز مشکل ہے، یہ چیز شاک ہے، مشکل ہے، سوائے اس کے جن کو خدا خوفی ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں. جو ڈرتا وہ ہے جس کا ایمان ہوتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ ڈرتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ ڈرتا ہے. آیت نمبر 46، جو جانتے ہیں کہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. وہی کہ کہتے ہیں مومن کی محبت اللہ کے لیے بہت شدید ہوتی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے روز محشر ملاقات کرنے والے ہیں، جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ خدا ہمارے حال سے واقف ہے اور خدا اپنے وعدوں کو پورا کرے گا، اور جو خدا کی محبت میں نیک اعمال کرتے ہیں.
आयत नंबर 47, ए औलाद याकूब, मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की और मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी। यहाँ पे अल्लाह ताला हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद यानी बनी इसराइल से मुखातिब है। अल्लाह ताला उनको अपनी नेमतों को कह रहा है कि याद करो, और अल्लाह ताला ने इनको इतनी ज़्यादा नेमतें अता की थी कि उनको तमाम उम्मतों पर फजीलत दी थी अपनी नेमतों की वजह से, अपने करम की वजह से इतनी ज़्यादा नेमतें थी। सबसे पहले तो अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इनमें नबी बनाकर भेजा, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कोहे तूर पर बुलाकर 2 मोजज़ात दिए। एक तो यद बैज़ा और दूसरा असा उनकी छड़ी थी, जिससे अल्लाह ताला का करम था, जिससे उन्होंने तमाम जादूगरों का मुकाबला किया। और यद बैज़ा उनके हाथ पर एक सफ़ेद निशान था, जब वो हाथ अपनी बगल में डालकर निकालते थे तो वो तेज़ सफ़ेद रोशनी उससे आती थी। अल्लाह ताला ने ये मोजज़ात इसलिए दिए कि लोग हक़ का रास्ता पहचान सकें और अल्लाह पर ईमान लाएं। और उसके अलावा अल्लाह ताला ने उन पर ये बड़ी नेमत की थी, जैसा अभी पहले ज़िक्र हुआ है कि अल्लाह ताला ने एक ज़ालिम बादशाह फ़िरौन से निजात दी थी। फिर जब वो मैदान ती में थे तो अल्लाह ने बादल का साया किया, उनके लिए एक पका पकाया खाना मनो सलवा। मन एक मीठी गोल गोल छोटी छोटी चीज़ थी, और सलवा बटेरिया चिड़िया जैसा एक परिंदा था। अल्लाह ने वो उतारा। तो नेमतों के सबब इस कौम को फजीलत थी, लेकिन इन्होंने चूँकि उसकी नाशुक्री की और बार बार ईमान लाने से ये दूर रहे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुख्तलिफ़ मुतालबात करते रहे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अज़ाब और बहुत ज़्यादा सज़ाएँ भी इस कौम पर आईं। आयत नंबर 48, उस दिन से डरते रहो जब कोई किसी को नफ़ा ना दे सकेगा, और ना शफात ना सिफारिश कबूल होगी, और ना कोई बदला और फ़िदिया लिया जाएगा, और ना वो मदद किए जाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये कौम बार बार मुख्तलिफ़ किस्म के मोजज़ात का मुतालबा करती रही, और मैदान ती में जैसे उन्होंने कहा कि हमें पानी की ज़रूरत है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा पत्थर पर मारा, जिससे 12 चश्मे फूटे और इनके 12 कबीले उन चश्मों से अटैच हुए। और जगह जगह पर इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुख्तलिफ़ चीज़ों की सिफारिश की। जब कोहे तूर पर तौरात लेने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए तो इनके साथ 70 लोग थे। उन्होंने कहा कि हम तो जो है ना अल्लाह पर तब तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक अल्लाह को देख ना लें। इस पर फिर इन पर बिजली गिरी और ये मर गए सब के सब। उसके बाद फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और उनको ज़िंदगी मिली। यानी बार बार दुआ सिफारिश इस कौम के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने की। और इसलिए आता है कि उस दिन से डरो जब कोई किसी को नफ़ा नहीं देगा, कि उस दिन कोई सिफारिश कबूल नहीं होगी, कोई बदला या कोई मुआवजा किसी अमल का नहीं लिया जाएगा। आयत नंबर 49, और जब हमने तुम्हें फ़िरौनियों से निजात दी जो तुम्हें बदतरीन अज़ाब देते थे, जो तुम्हारे लड़कों को मार डालते थे और तुम्हारी लड़कियों को छोड़ देते थे, इस निजात देने में तुम्हारे रब की बड़ी मेहरबानी थी। इसमें अल्लाह ताला उस वाक़े को याद करवा रहा है जब फ़िरौन को नजूमियों ने ये बताया था कि कोई लड़का पैदा होगा जो उसकी हलाकत का बायस बनेगा, तो उसने कुछ अरसे के लिए ऐलान कर दिया था कि लड़कों को मार दिया जाए और सिर्फ लड़कियों को ज़िंदा रखा जाए। तो अल्लाह ताला फिर याद करवाता है कि वो बहुत बड़ी सख्त आजमाइश थी। फिर अल्लाह ताला ने उस कौम को फ़िरौन से निजात दी, उसको गरक कर दिया। आयत नंबर 50, और जब हमने तुम्हारे लिए दरिया चीर दिया और तुम्हें उससे पार कर दिया और फ़िरौनियों को तुम्हारी नज़रों के सामने उसमें डुबो दिया। फिर अल्लाह ताला इस पूरे वाक़े का ज़िक्र कर रहा है कि किस तरह से फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ताक़ुब कर रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकारों को कत्ल कर देने के दर पे थे। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि वो उनको निजात दे। दरियाए नील सामने था और पीछे फ़िरौन का लश्कर था जो उनको कत्ल कर देना चाहता था। तो अल्लाह ताला के हुक्म से दरिया का पानी दोनों तरफ से उठा और उसमें एक रास्ता बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी पूरी कौम उस पर चल दिए और वो बिल्कुल उसके बिल्कुल पार निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि पीछे फ़िरौन और उसका लश्कर आ रहा है। फ़िरौन और उसके लश्कर ने जब देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस रास्ते से निकल गए हैं,
انہوں نے یہ سوچا کہ ہم بھی نکل جائیں گے. وہ اپنے پورے لشکر کو لے کر دریا میں آ گیا. وہ درمیان میں پہنچا تو پانی واپس دیواریں گرنے لگی. اس موقع پر فرعون نے اللہ سے معافی مانگنا چاہی. اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن اس آخری وقت اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ وقت نزا، موت کے وقت کی معافی قبول نہیں کرتا. معافی کا ٹائم ہمارے پاس زندگی میں ہوتا ہے کہ ہم اپنی موت سے پہلے اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر سیدھے راستے پر آئیں، حق انصاف کے راستے پر آئیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھتے ہوئے غرق کر دیا. دیکھتے ہوئے مینس کہ جب پہلے غرق ہو رہے تھے تو پچھلے ان کو غرق ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم باقی سب کو غرق ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیا. فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ اس کو ہم ایک نشانی اور عبرت بنا دیں گے. اور آج فرعون کی لاش تلاش کر لی گئی ہے اور یہ اسی طرح مل گئی، محفوظ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ جو قرآن پاک میں تھا سچا کیا. فرعون کو اللہ تعالیٰ نے زمانہ حاضر کے لیے بھی عبرت بنا دیا اور اس کی لاش محفوظ ہے. اور آیت نمبر 51، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا اور پھر تم نے اس کے بعد بچڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 دن رات کے لیے کوہ طور پر بلایا. اس کے بعد ان کو انجیل کا تحفہ ملا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ اپنے 70 سرداروں کو، اپنے قوم کے بہترین لوگوں کو لے کر کوہ طور پر چلے گئے اور 40 دن وہاں پر گزارے اور ان کو تورات کا تحفہ ملا. اور ان کی غیر موجودگی میں ان کی قوم نے بہت بڑا شرک کیا اور ایک بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا. یہ بچڑا سامری جادوگر نے جادو کے زور سے زیورات کو پگھلا کر بنایا تھا. اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کی خاک مل گئی تھی روحانی کچھ چیزوں کو ملا کر، اور زیورات کو پگھلا کر اس نے ایسا جادو سے بنا لیا تھا کہ اس کے ایک طرف سے ہوا نکلتی تھی، ایک طرف سے خارج ہوتی تھی اور ایک آواز آتی تھی. اب لوگ اس سپر نیچرل چیز کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوئے کہ اسی کو ہی انہوں نے سمجھ لیا کہ کوئی یہ خاص چیز ہے اور اسی کو ہی پوجنے لگے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی ایک سبق ہے کہ کسی بھی سپر نیچرل چیز کو، کسی بھی سفلی علم کو اور اس قسم کی چیزوں کو، تعویذ گنڈوں کو ہمیں ان چکروں میں نہیں جانا چاہیے اور ہمیں ہدایت کے نور پر ہی رہنا چاہیے، ہدایت کے راستے پر رہنا چاہیے. اور کوئی سپر نیچرل مخلوقات چیزوں کو سے انسپائر ہونا ایک طرح کا شرک ہے. اس پہ ہمیں بچنا چاہیے. اور اس موضوع پر آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں آپ ضرور پوچھیں تاکہ ہم اس کی تفصیل سے انشاءاللہ اپنے پروگرام میں جواب دے سکیں. آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.